بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں احسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹوڈے وتھ احسان علی۔ ناظرین، موجودہ حکومت کے جانے میں اب صرف 3 دن باقی ہیں اور خواجہ آصف صاحب نے ایک ایسا ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ کو لے کر تمام تر لوگ اسے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو اس وقت کئی لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگایا تھا۔ اب ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کے کارکنوں کو اشتہار دلایا جائے تاکہ وہ لوگ کوئی حرکت کریں اور پھر ریاست ان کے خلاف ایکشن لے۔ ناظرین، ان کو اب وہ لوگ یاد دلا رہے ہیں کہ جب خواجہ آصف صاحب کے اپنے والد صاحب ضیاء الحق کے ساتھی تھے ان دنوں میں جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ ناظرین، اس جرم میں ان کا والد برابر کے شریک تھے۔ اور پھر خواجہ صاحب نے یہ کہا کہ صبح سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اب ان کا سوچ صحیح ثابت ہوا۔ نواب شاہ کے قریب ایک ٹرین حادثہ ہوا ہے اور ہزارہ ایکسپریس کو ایک حادثہ پیش آیا ہے جس میں 10 سے زائد اس کی بوگیاں پٹری سے اتر چکی ہیں اور اس میں 50 سے زائد لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اور پھر 200 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ ناظرین، وہاں کے عینی شاہدین سے میری بات ہوئی تو وہاں کے لوگوں نے کہا جب یہ حادثہ ہوا اس وقت ہم وہاں پہنچے اور پھر وہاں زخمیوں کو وہاں سے اٹھا کر وہاں ایک قریبی ایک شہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے سرہاڑی کے نام سے جسے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، وہاں کے ہاسپیٹل میں نہ ڈاکٹر موجود تھا نہ وہاں عملہ موجود تھا، بلکہ وہاں پر جب زخمیوں کو لایا گیا تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد یا تقریباً 45 منٹ کے بعد حیدرآباد اور نواب شاہ سے ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پر جائے واردات پہنچی ہیں اور پھر وہاں سے لوگوں کو انہوں نے ریسکیو کرنا شروع کیا ہے، جبکہ مقامی لوگوں نے بھی بہت زیادہ محنت کی اور جیسے پہلے بھی بہت سی دفعہ جو سندھ میں جو حادثات پیش آتے ہیں سندھ کے لوگ دل کھول کر ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور پھر ان زخمیوں کو اسپتالوں تک منتقل کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈان نیوز نے ایک خبر شائع کیا ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اب سے پہلے کبھی بھی کسی ایکس پرائم منسٹر کو اٹک جیل میں نہیں رکھا گیا۔ اٹک جیل ایک ایسا جیل ہے جہاں پر صرف سی کلاس ہے، جہاں پر کوئی بی کلاس نہیں، جہاں پر کوئی اے کلاس نہیں۔ کوئی اگر پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اسے بی کلاس میں رکھا جاتا ہے اور پھر کوئی اگر وزیر یا پھر وقت کا کوئی پرائم منسٹر رہتا ہے یا پھر پریزیڈنٹ رہتا ہے اسے اے کلاس میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن اٹک جیل وہ جیل ہے جب انگریز کے دور میں جو بغاوت کرتا تھا اسی اٹک کے جیل میں انہیں رکھا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ وہی اٹک جیل ہے۔ اور پھر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو وہاں پر جو دیگر قیدیوں کو جو کھانا کھلایا جا رہا ہے وہی کھانا عمران خان کو ہی کھلایا جا رہا ہے اور پھر عمران خان کے وکلاء کو اب تک ان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ جو انتظامیہ یہ کہتا ہے کہ احتجاج نہیں ہوا، عمران خان کے لیے کوئی نہیں نکلا، تو پھر اٹک اور پھر راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کیوں کر رکھا ہے؟ اور پھر آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں تو احتجاج ہو رہے ہیں لیکن پوری دنیا میں تحریک انصاف اور پھر پاکستانیوں نے احتجاج ریکارڈ کروانا شروع کر دیا ہے۔ واشنگٹن اور پھر لندن، اس کے بعد آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے احتجاج کیا ہے اس واقعے کے خلاف اور عمران خان کی گرفتاری کے خلاف۔ ناظرین، اس کے بعد اب آپ کو بتائیں کہ خواجہ سعد رفیق نے بھی یہ کہا کہ یہ جو ٹرین حادثہ ہوا ہے اس کی تحقیقات ہونے کے بعد اب پتہ چلے گا کہ یہ ٹرین حادثہ ہے یا پھر اس کے پیچھے دہشت گردی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اب آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے خلاف جو بھی سزا سنائے گا اسے نوازا جاتا ہے، جو بھی سزا سناتا ہے اسے نوازا جاتا ہے اور پھر اس جج ہمایوں دلاور صاحب نے جو سزا سنایا ہے اسے بھی نوازا گیا ہے۔ ناظرین، 4 اگست تک تو ایک اور جج تھے جو فیضان حیدر کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کا نام لسٹ میں تھا کہ انہیں لندن جانا تھا اور وہاں پر ایک انسانی حقوق کا ایک کورس کرنا ہے جو جوڈیشری کو کرنا پڑتا ہے، وہاں پر فیضان حیدر کو جانا تھا۔ لیکن جیسے ہی ہمایوں دلاور صاحب نے یہ فیصلہ سنایا عمران خان کے خلاف
تو پھر اس لسٹ میں فیضان حیدر کا نام نکال کر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمایوں دلاور صاحب کا نام رکھ دیا۔ اب ہمایوں دلاور صاحب جیسے ہی لندن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، وہاں کے جو ہیل یونیورسٹی ہیں اس یونیورسٹی کو سینکڑوں ای میلز موصول ہو چکی ہیں، اس یونیورسٹی کو یہ ای میلز موصول ہو چکی ہیں کہ اس شخص کو آپ کے پاس کورس کروانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے جس شخص نے انصاف کی تمام تر تقاضوں کو رد کر دیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے۔ اس ویڈیو میں ایک شخص ویسے تو وہ ہنسی مذاق میں یہ الفاظ کہہ رہا ہے، لیکن ان الفاظ میں اتنا وزن ہے، آپ کو اگر بتائیں تو آپ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ ناظرین، انہوں نے یہ کہا کہ ایک پاکستان کے سب سے اعلیٰ عدالت اور اس کے سب سے بڑے جو جج ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے یہ حکم دیا کہ پنجاب میں الیکشن کروائے جائیں۔ انہوں نے آئین کے تحت یہ حکم دیا، لیکن آج 3 سے 4 مہینے گزرنے کے باوجود اس حکم پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ لیکن ایک لوور عدالت ایک حکم دیتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر دیا جائے، اور پھر اس حکم کی تکمیل کے لیے محض 15 منٹ کے اندر پنجاب جو پولیس ہے وہ برق رفتار سے عمران خان کو گرفتار کر لیتا ہے۔ ناظرین، ایک طرف ایک فیصلہ آتا ہے آئین کے مطابق، آئین پر عمل درآمد کا، اس پر نہ الیکشن کمیشن ایکشن لیتا ہے، نہ پاکستان کے جو فورسز ہیں وہ ایکشن لیتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور ادارہ۔ لیکن جب ایک لوور عدالت ایک حکم جاری کرتا ہے عمران خان کے خلاف، تو وہ حکم اس طرح سے تکمیل لایا جاتا ہے کہ برق رفتار سے عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گزشتہ دنوں جو کے پی کے میں ایک حادثہ ہوا، کے پی کے میں ایک دہشت گردی ہوئی، جے یو ایف اے کے جو وہاں پر ایک جلسے میں ایک دہشت گردی ہوئی، اس پر جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حادثہ ہوا، اس حادثے سے پہلے پاکستان کے انٹیلیجنس اور پھر سیکیورٹی فورسز کہاں پر تھے۔ ناظرین، اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کے تمام تر اداروں کو، تمام تر فورسز کو صرف ایک ہی کام دیا گیا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان اور عمران خان کی پارٹی کو کریش کریں، اور پھر وہ اپنے تمام تر ان ذمہ داریوں سے بالا تر ہو چکے ہیں، اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو انہوں نے ترک کر دیا ہے۔